کیا آپ جانتے ہیں یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ یا کامن سول کوڈ کیا ہے؟ یہ شریعت محمدی میں مداخلت ہے۔ اسلام نے پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے ہر شعبے سے متعلق طریقۂ زندگی اور آداب زندگی کو واضح کر دیا ہے، لیکن فرقہ پرست طاقتیں مسلمانوں کی ترقی کو روکنے کے لیے ایسے فتنے کھڑا کرتی رہتی ہیں تاکہ مسلمان ایسے مسائل میں الجھا رہے اور ان کی ترقی کی رفتار رک جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں ایک رپورٹ۔ دستور کے آرٹیکل 25 اور 26 میں ہر ہندوستانی شہری کو اپنے مذہب پر عمل پیرا رہنے کی آزادی ہے۔ اس ملک میں مختلف مذاہب اور عقیدوں کے ماننے والے افراد بستے ہیں۔ اس ملک میں ہر 200 تا 400 کلومیٹر کے فاصلے پر زبان اور تہذیب بدلتی ہے۔ ایسے ملک میں یونیفارم سول کوڈ کی بات کیا غیر دستوری نہیں ہے؟ لیکن مرکزی حکومت نے ایک مکتوب لا کمیشن کو لکھتے ہوئے یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ سے متعلق رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی ہے۔ بی جے پی کے انتخابی منشور میں بھی یہ بات واضح کی گئی کہ اقتدار میں آنے کی صورت میں یونیفارم سول کوڈ نافذ کیا جائے گا۔ اپنے اس عزم کو تقویت دینے کے لیے حالیہ دنوں میں مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ میں مسلمانوں کے خلاف حلف نامہ داخل کیا ہے۔ ہندوستانی دستور کے آرٹیکل 343 میں ہندی کو سرکاری زبان قرار دیا گیا ہے، لیکن اس ملک کی آزادی کے تقریباً 70 سال بعد بھی آج تک یہ زبان چند علاقوں میں ہی بولی جاتی ہے، اور تو اور سرکاری کام کاج میں بھی انگریزی زبان کا ہی چلن عام ہے۔ یہ فرقہ پرست عناصر جو ملک میں ایک زبان کے نظام کو لاگو نہیں کر پائے، یہ لوگ ایک تہذیب کی بات کرتے ہوئے مسلمانوں کی شریعت میں مداخلت کی کوشش کر رہے ہیں۔ فرقہ پرست عناصر مسلمان خواتین سے ہمدردی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن یہ ہمدردی نہیں ہے۔ اگر ان عناصر کو مسلمانوں سے سچی ہمدردی ہے تو مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں، تعلیمی اداروں اور انتخابی حلقوں میں ان کی آبادی کے تناسب سے موقع اور تحفظات دیے جائیں، اور اس سلسلے میں سچر کمیٹی کی جانب سے دی گئی سفارشات پر عمل آوری کی جائے۔ کیا یونیفارم سول کوڈ کے بعد ہندو یونائٹڈ فیملی ایکٹ برقرار رہے گا، جس کے تحت کئی ہندو خاندانوں کو ٹیکس میں کروڑوں روپیوں کی چھوٹ مل رہی ہے؟ کیا سکھوں کو تلوار اور کرپان رکھنے کی جو اجازت ہے وہ برقرار رہے گی؟ کیا کرناٹک میں کرکیز کو بغیر لائسنس کی بندوق رکھنے کی اجازت برقرار رہے گی؟ کیا منی پور اور ناگالینڈ کے شہریوں کو جو کثرت شادی کی آزادی ہے وہ برقرار رہے گی؟ کیا یونیفارم سول کوڈ کا نفاذ فوج میں بھی ہوگا؟ تو ایسی صورت میں سکھ فوجیوں کی داڑھی اور پگڑی کا کیا ہوگا؟ اس سلسلے میں حکومت کی وضاحت ضروری ہے۔ تو دوسری جانب ان طبقات کو بھی آنے والے خطرات کے بارے میں باخبر ہونے کی ضرورت ہے۔ مختلف دانشمندوں کے بیانات ہمارے سامنے موجود ہیں، جس میں کہا گیا کہ ملک میں سماجی ناانصافی کی وجہ سے نکسلائٹ موومنٹ کو تقویت پہنچی اور مسلمانوں کے ساتھ سماجی، معاشی اور انتخابی ناانصافی عروج پر ہے، تو ایسے میں ان کی ازدواجی زندگی کیسے اطمینان بخش ہوگی؟ معیشت سے متاثرہ مسلمانوں کی زندگی مسائل کا شکار ہو رہی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس جانب توجہ دے۔ یکساں سول کوڈ ان مسائل کا حل نہیں ہے، بلکہ یکساں مواقع موجودہ حالات کا تقاضا ہے۔ اپنی شریعت کے تحفظ اور اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو متحد ہو کر دیگر اپنائے وطن کو ساتھ لیتے ہوئے جد و جہد کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں ہیومن رائٹس پروٹیکشن فورم کی جانب سے یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت کرتے ہوئے دستخطی مہم شروع کی گئی ہے، تاکہ عوام کو فرقہ پرستوں کے عزائم سے واقف کروایا جائے اور صدر جمہوریہ ہند کو دستخطوں پر مشتمل رجسٹرز پیش کیے جائیں۔ مساجد کمیٹی کے ذمہ داروں، سماجی کارکنوں، تاجر پیشہ افراد کی کمیٹیوں اور نوجوانوں سے گزارش ہے کہ وہ اس مہم کا حصہ بنتے ہوئے اپنی رضاکارانہ خدمات پیش کریں۔ دستخطی رجسٹرز حاصل کرنے کے لیے سیل نمبر 9346525254 پر ربط پیدا کریں۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ نوجوانوں کو معلوم ہو سکے کہ شریعت محمدی میں کس طرح کی مداخلت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔